اب ہم بات کرتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں میں کن قسم کے جو ہے وہ زخم بن سکتے ہیں۔ جو سب سے معمولی زخم بنتا ہے جو خود بخود بن سکتا ہے اسے ہم بلسٹر کہتے ہیں یا اردو میں آبلہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سیلولائٹس یعنی جو پاؤں میں موجود سکن ہے، سافٹ ٹیشو ہے، اس کے اوپر جو ہے اگر سوزش ہو جائے، وہ ایریا سرخ ہو جائے، اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ کو انکریز محسوس ہونا شروع ہو اور اس میں بہت درد شروع ہو جائے بخار کے ساتھ، تو اسے ہم سیلولائٹس کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو گینگرین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ خون کی شریانیں تنگ ہونے کی وجہ سے پورے پاؤں یا پاؤں کی انگلیوں کا کالا یا نیلا ہونے کو ہم گینگرین کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں فنگس کا بننا، یا اسے ہم عام زبان میں ایتھلیٹ فوٹ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چھالے کا بننا جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ عموماً یہ چھالے جو ہے وہ تلووں پہ بنتے ہیں، اور اگر یہ بن جائے شوگر کے مریضوں میں تو ایک تو جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، اور انفیکشن یا پس بننے کا خطرہ بہت زیادہ موجود رہتا ہے۔ اور یہ چھالے بڑھ کر اس میں اگر انفیکشن ہو جائے اور وہ اندر ہڈی یا جوڑ تک سرایت کر جائے، جسے ہم آسٹیومالائٹس کہتے ہیں، اور یہ پھر ایسا زخم ہوتا ہے ہڈی کا کہ وہ بہت جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے، تقریباً 4 سے 6 ہفتے تک لے لیتا ہے کہ وہ اس میں کوئی بہتری ہو، اور عموماً اس میں آپریشن یا ٹانگ کاٹنے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی تراکیب ہیں جسے اپنا کر شوگر کے مریض ان تمام زخموں سے، ان تمام طرح کی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ دیکھیں، سب سے اہم چیز جو ہے وہ شوگر کا کنٹرول ہے، اور اپنے معالج سے ایک ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ آپ نے کنسلٹیشن جاری رکھنی ہے، تاکہ وہ آپ کا ہر قسم کی بروقت جو ہے کوئی شوگر کی پیچیدگیاں ہیں اسے تشخیص کر سکے۔ آپ کے معالج کا تقریباً ہر سال آپ کے پاؤں کا مکمل معائنہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے پاؤں کی شریانیں، آپ کے پاؤں کی رگیں، پاؤں انگلیوں کے درمیان موجود حصہ، آپ کے پاؤں میں موجود جتنا بھی سافٹ ٹیشو ایریا ہے، جوائنٹس ہیں، ان تمام کا معائنہ سال میں ایک بار بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ سردیوں کا موسم ہے، تو جب بھی آپ اپنے پاؤں کو، ایک تو اپنے پاؤں کو روزانہ دھونا ہے ہلکے صابن سے، اور سردیوں کے موسم میں جیسے ہی دھوئیں تو اسے فوراً خشک کر لیں۔ کبھی بھی گیلے پاؤں پہ جرابیں نہ پہنیں، کیونکہ اگر آپ گیلے پاؤں پہ جرابیں پہنیں گے تو نمی کی وجہ سے جراثیم کی افزائش ہوتی ہے، جو کہ زخم بننے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کبھی بھی پاؤں سے پانی کی گرم ہونے یا اس کا ٹیمپریچر چیک نہ کریں، کبھی بھی گرم پانی میں اپنے پاؤں کو نہ بھگوئیں، اور ہیٹر سے بہت زیادہ دور رہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاؤں میں حساسیت کم ہے تو اگر ہیٹر کی وجہ سے یا گرم پانی کی وجہ سے آپ کے پاؤں جل بھی جائے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ سردیوں میں عموماً شوگر کے مریضوں میں اس طرح کی پیچیدگی کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ ان کی شوگر کی وجہ سے نظر بھی کمزور ہوتی ہے، پاؤں میں حساسیت بھی نہیں ہوتی، تو ان کے اگر پاؤں جل بھی رہے ہوں تو انہیں فوراً پتہ نہیں چلتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پاؤں کو جو ہے وہ خشکی سے بچانا ہے، ہمیشہ اس کو موئسچرائز رکھنا ہے۔ تقریباً پاؤں کا پورے حصے کو ویسلین یا کسی بھی قسم کے آئل سے آپ نے اسے تر رکھنا ہے، لیکن پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کے حصے میں ویسلین یا آئل نہیں لگانا، کیونکہ وہاں پہ پھر نمی کی وجہ سے ایتھلیٹ فوٹ یا فنگس بننے کا رسک موجود ہوتا ہے۔ اپنے ناخن ہمیشہ گہرائی میں نہیں کاٹنے، اوپر کے سروں کو صرف کاٹنے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی آپ چلیں تو کاٹن کے ساکس کا استعمال کریں، بغیر ساکس کے جو ہے کبھی بھی شوز وغیرہ میں نہ گھومیں، اور کوشش کریں کہ نائلون اور سردیوں میں جو موٹے جرابیں ہوتے ہیں اس سے اجتناب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے شوز جو ہے وہ ویل فٹڈ شوز استعمال کریں، بہت زیادہ لوز یا بہت زیادہ تنگ شوز سے اجتناب کریں۔ سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے تلووں کا شیشے میں معائنہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے لازمی اپنے پاؤں کے تلوں کو ایک دفعہ ہاتھ لگا کے چیک کریں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی پتھر، کوئی کانٹا وغیرہ ہے، کسی قسم کا کوئی فورن باڈی تو موجود نہیں ہے، یا کوئی زخم تو نہیں بنا ہوا جو کہ بعد میں بڑھ سکتا ہو۔ امید ہے یہ تمام احتیاطی تدابیر آپ اپنائیں تو ان تمام پیچیدگیوں سے بآسانی بچ سکتے ہیں۔ شکریہ۔